ایک آیت اور ہم پڑھتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر ایک انسان کی قسمت اس کے گلے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اس کی زندگی کی قسمت اور اس کی آنے والی زندگی میں اس کا انجام، سارا کا سارا نصیب، سارے کے سارے شگون، ساری کی ساری قسمت وہ خود اس کے اپنے ساتھ موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم اس کے گلے کے پاس ہی اس کی اپنی لکھی ہوئی کتاب کو قیامت کے روز نکال کے اس کے سامنے پیش کر دیں گے، يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور وہ اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو قیامت کے روز بالکل کھلے انداز میں دیکھ لے گا۔ اس کی کتاب اس کے سامنے کھل جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فرشتے یہ آواز لگائیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک، آؤ آج اپنی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج یہی تیری اپنی لکھی ہوئی کتاب تیرا حساب کتاب کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ تیرے حساب کتاب کرنے کے لیے کسی باہر سے آڈیٹر کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی گواہ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری اپنی لکھی ہوئی کتاب ہم نے تیرے سامنے کھول کے رکھ دی ہے، آؤ اب اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے لیے یہی کتاب محاسبے کے اعتبار سے کافی ہے۔ تو سامعین گرامی، تاریکی اور ظلمت یقیناً زیادہ ہے، پریشانی اور بے قراری یقیناً بے انتہا ہے، لیکن اس موقع پر ہم اپنی کتاب کیسے لکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اس میں روشنی کی کرنوں سے تحریریں ضبط کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یا اس میں مزید سیاہی بکھیر کر اپنی کتاب کو بھی تاریک کر رہے ہیں کہ دنیا بھی تاریک اور عقبہ بھی تاریک؟ لیکن اگر ہماری دنیا میں کچھ پریشانی ہے اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی مل جاتی ہے تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہے، لیکن بدقسمت ہوگا وہ انسان کہ جو دنیا میں بھی پریشان رہا اور آخرت میں بھی پریشان رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ بدقسمت بد نصیب آدمی وہ ہے کہ جس کی دنیا بھی پریشانی کے عالم میں گزری، تنگ دستی کے عالم میں، پریشانی اور بے قراری کے عالم میں، اور اس پریشانی کے باوجود بھی وہ اللہ کی رحمت کو حاصل نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس نہ آ سکا، توبہ نہ کر سکا، اچھے کام نہ کر سکا، اچھی باتیں نہ بتا سکا، اور پھر جب قیامت کے روز وہ اٹھے گا تو پھر ایک نئی پریشانی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے وہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس لیے حضرات، اس دنیا کی محدود پریشانی میں ہمیں امید کے چراغ جلانے ہیں اور اچھائی کی کرنیں بکھیرنی ہیں اور لوگوں کو تسلی دینی ہے تاکہ ہم قیامت کے روز کم از کم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ اور اگر دنیا میں ہم روشنی کا چراغ جلائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی ہمارے لیے بہترین اور خوبصورت بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اجالے کا پیغمبر بنائے اور ہمیں تاریکی کو مٹانے والا بنائے، ہمیں مایوسی کو پھیلانے والا نہ بنائے بلکہ امید دلانے والا، حوصلے بڑھانے والا، اپنے قدموں پر خود کھڑے ہونے والا اور دوسروں کو کھڑا ہونے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔